نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ پانچویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پانچویں پارے کے شروع میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے، جس کا ذکر پچھلے پارے سے جاری ہے۔ مزید اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ مزید فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ چاندی میں اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے ہے، یہی ہے جو اس کی قیمت بنتی ہے، وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی بھی حد نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مہر اتنا ہی مقرر کریں کہ جتنا دے سکتے ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں ہے وہ مہر نہیں بن سکتی۔ جیسے کوئی کہے کہ فجر کی نماز مہر ہے، جبکہ نماز مال ہی نہیں ہے، تو جب مال ہی نہیں ہے تو اس کو مہر بھی نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا مال کو ہی مہر بنایا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا، سٹا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت یا جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ حرام کھانا اور کمانا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا پڑا ہو۔ آگے ارشاد ہوا کہ باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح تحفے اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے۔ احادیث میں تجارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، تو اس فرشتے نے کہا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور تو کر۔ کہنے لگا اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تھا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں اس سے درگزر کرو۔ اسی لیے بزنس کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کھلاؤں گا، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، جیسے اکثر لوگ مارکیٹنگ کرتے وقت حد سے زیادہ اپنی پروڈکٹ کی تعریف کرتے ہیں، جتنی خوبی اس پروڈکٹ میں نہیں ہوتی، لیکن بڑھا چڑھا کر اس کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، لہٰذا صرف جائز تعریف ہی کریں۔ اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو پھر اسے کسٹمر کو بتائیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اسے چھپائیں نہیں، ورنہ ظالم اور گناہ گار ہوگا۔ مزید یہ کہ وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسرے کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ نے فرمایا
کہ اگر بندہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کبیرہ گناہوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ کہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہوں گے: ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا مسلمان کو ناحق قتل کرنا، تیسرا جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہو جانا، چوتھا والدین کی نافرمانی کرنا، پانچواں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، چھٹا جادو سیکھنا، ساتواں سود کھانا اور آٹھواں یتیم کا مال کھانا۔ اس کے علاوہ اور بھی کبیرہ گناہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں حسد کا بیان ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسروں سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور حسد مذموم ہے اور حرام ہے۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہیں ہوتی، بلکہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے۔ اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں ہے، اسے رشک بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، کسی کو عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہو جانے کی، اس سے چھن جانے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو کہ حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی اور کو نواز سکتا ہے تو ہمیں بھی نواز سکتا ہے۔ آگے فرمایا مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر کوئی نیک عمل کرے تو اس کی وجہ سے بیوی سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ بیوی کا عمل اپنے لیے ہے اور شوہر کا عمل اپنے لیے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دے دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 34 سے اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی گریجولی یعنی آہستہ آہستہ اصلاح کا حکم بیان فرمایا ہے، یعنی ایک تو اسے پیار محبت سے سمجھایا جائے، اگر پھر بھی معاملہ حل نہ ہو رہا ہو تو دوسرا یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ ٹیمپرری طور پر ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لیا جائے۔ تیسرا ادب سکھانے کے لیے انہیں سرزنش کرنا۔ اگر ان اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے، یعنی زیادہ سختی نہیں کی جائے گی جب یہ پیار سے سمجھ سکتی ہے تو۔ لیکن اگر ان اقدامات سے زوجین کے درمیان لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے تو قرآن نے صلح کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والے مل بیٹھیں، یعنی جو سمجھدار بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور استوار رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آیت نمبر 36 سے اللہ نے توحید کا حکم فرمایا ہے اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے۔ یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے، اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے،
اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور تیسرا وہ کہ جس کے ساتھ دفتر میں یا کارخانوں میں، سفر میں یا کلاس میں یا مجلس میں یا قربت کا تعلق وغیرہ ہو جائے، یا جن کے ساتھ میل جول ہوتا رہتا ہے، ان سب کے درجے بدرجے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے حاجی ہیں، اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے۔ اسی لیے جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو چیک کریں، کہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے، اور نیک عمل کرنے سے پہلے یہ کہیں کہ یا اللہ یہ عمل صرف تیرے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح عمل کے درمیان بھی اپنی نیت چیک کرتے رہیں کہ کہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا، اور پھر جب نیک عمل مکمل ہو جائے تو بھی اپنے دل کی کیفیت کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان سے لڑ کر اتنی مشکل سے عبادت کریں اور اس کا ثواب کم ہو جائے۔ اسی لیے بار بار نیت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا ہے اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے۔ آیت نمبر 43 میں تیمم کا بیان کیا گیا۔ بعض صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی، وہ یہ ہیں: ایک تو یہ ہے کہ مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پہ دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھا سکیں یا وضو کر سکیں تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، یا پانی دستیاب ہو لیکن بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا سخت صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہو، بے وضو ہو یا غسل واجب ہو گیا ہو، تو دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ ماریں اور اس سے چہرے کا مسح کریں، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ ماریں اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کریں۔ زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو، جیسے گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس میں ہر شیخی مارنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، اور تیسرے وہ ہیں جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے معلوم ہوں۔ آیت اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب داخل ہیں۔ آیت نمبر 60 سے 63 میں منافقین کی مکرو چالوں اور دوڑے پن کا ذکر ہے۔
اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے، تو وہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ آگے آیت نمبر 76 اور اس کے بعد والی آیت میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور تقویٰ کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہتری ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں قلعہ بندی کیوں نہ کر لو۔ منافقوں کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگ جاتے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ منافقوں کی ایک یہ خصلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنی مجلسوں میں اس کے برعکس باتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کا حکم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ ان کے پاس آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن نے ایک اصول بتایا کہ حالت جنگ اور زمانے جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح اور شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کہیں نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی لیے خبر کو پھیلانے کے لیے خبر کی اشاعت مسلمانوں کے لیے مفید اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسے آج کل کی اصطلاح میں سینسرشپ کہتے ہیں، اور جدید دنیا میں بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت سرکاری کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست اور جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے، اور اب میدانوں کے علاوہ پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 85 میں سفارش کا بیان ہوا کہ اچھی سفارش وہ ہے کہ جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے، اس پر ثواب ہے، جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہو تو سفارش کرنا جائز ہے، یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے تو یہ بھی اچھی سفارش ہے۔ بری سفارش وہ ہے کہ جس میں غلط سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے، جیسے کسی غیر مستحق کو نوکری دلوانے کے لیے سفارش کی جائے یا کسی کو شراب یا سینما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے، یہ سب حرام ہے۔ لہٰذا ہم نیکی میں دوسروں کی مدد کریں گے لیکن حرام میں دوسروں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 186 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جیسے کہ السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دے دیا جائے، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہہ دیا جائے وعلیکم السلام۔ یہ یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث اور مذاکرہ علم، اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص شطرنج، تاج وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو یا گانے بجانے میں مشغول ہو یا واش روم میں ہو یا برہنہ ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔
اسی طرح آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم ہوتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں۔ بہتر سواری والا کم سواری والے کو اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا، اور جسے قتل کیا گیا ہے یعنی مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گی، اور اگر مسلمانوں کے ہاتھوں کسی دشمن قوم کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسے کہ اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور اسلام بھی غلامی ختم کرنے کو ہی پسند کرتا ہے، بلکہ اسلام نے تو مختلف ترغیبات دے کر اور کار ثواب کے طور پر پیش کر کے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب کوئی غلام بچا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد یعنی ارادی طور پر یعنی جان بوجھ کر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک وہ شخص اسی میں ہی رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا ہے، اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جان بوجھ کر قتل کرنے کا دنیاوی حکم یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی آخرت میں تو اس کو سزا ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا ہوگی کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ کرنی ہوگی، یا کسی مالی بدل سے صلح کی جا سکتی ہے، یا بغیر بدل کے بھی اس کے جو ورثاء ہیں وہ مقتول کے ورثاء وہ معاف کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 94 میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، بلکہ مجاہدین کے لیے بڑے درجات ہیں، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری یا بڑھاپے یا کم طاقت ہے یا نابینائی ہے یا ہاتھ پاؤں نکارہ ہونے کے سبب اور عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہو تو وہ فضیلت سے محروم نہیں کیے جائیں گے جبکہ اچھی نیت رکھتے ہوں۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین برابر نہیں ہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، جہاد میں کیسے جاؤں؟ اس پر آیت نازل ہوئی، یعنی معذوروں کو مستثنا کر دیا گیا، یعنی معذور جو کسی معذوریت کے سبب نہیں جا سکتے ہیں تو وہ بھی ثواب پائیں گے۔ آیت نمبر 101 اور بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا ہے کہ اور جب تم نماز زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں ہے، اور سفر میں سنتیں پڑھنی چاہیے، اور نماز اور جماعت اتنا لازمی ہے، فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساکت نہیں ہوتا، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ عین حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابلے مورچہ بند رہے اور دوسرے امام کی اقتداء میں 1 رکعت نماز پڑھیں اور پھر وہ مورچے میں چلے جائیں، اور جو مجاہدین مورچے بند تھے وہ دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ شامل ہوں اور امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کر لیں اور پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرا فریق آ کر اپنی بقیہ نماز مکمل کر لے، اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دفاع سے غافل ہونا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اور نماز بھی معاف نہیں ہے۔ اسی کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ کہتے ہیں، اور یہ کہ کسی بھی صورت نماز کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو
تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت میں آ جاؤ تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھائیں، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی تم جیسے دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اجر آخرت کے امیدوار بھی ہو، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، کافروں کو کوئی نیکی نہیں ملنی، کافروں کو تو صرف دنیاوی فائدے ملنے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو تو دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں اور اخروی فائدے بھی ملتے ہیں، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں ہوتی، تو تم پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 108 میں عہد رسالت میں پیش آنے والے ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کا ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہ گار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حقیقت حال کا علم عطا فرما دیا اور فرمایا کہ گناہ گار اپنا ہو یا پرایا ہو، گناہ گار کو سزا ملنی چاہیے، اور اس لیے اس کی حمایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے اور جو پرایا ہے تو اس کو دی جائے، ایسا نہیں ہے، اپنا ہے یا پرایا اس کو سزا ملے گی، اور بے گناہ کی حمایت کرنی نہیں چاہیے اگرچہ کہ وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آگے آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پریکٹیکل نہ کرے، صرف مشورے ہی کرتا رہے یا پلاننگ ہی کرتا رہے، یہ نہیں کافی نہیں ہے، بلکہ مشوروں کے بعد عمل بھی کرنا ہے، اور عملی اقدامات کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستوں کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں واضح طور پہ وعید ہے کہ کسی شخص کا مسلمان کے اجماعی راستے سے ہٹ کے اپنے لیے الگ راہ عمل متعین کرنا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح آج نئے نئے فرقے اٹھ رہے ہیں، نیا نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، اور وہ لوگ مسلمانوں کی اجماعیت سے الگ ہو رہے ہیں، الگ راستے بنا رہے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 122 سے 123 میں بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پہ نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال پر ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں کے میراث میں حصے کے شادی کے جو معاملات مہر وغیرہ حقوق کے بارے میں ذکر ہے، اور فرمایا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو تو ان کے حقوق ادا کرو اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامن سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو معاف کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شوہر کو احسان کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر کے ان کا حق دو، بلکہ حتی الوسعت انصاف سے کام لیتے رہو، اور اگر نباہ نہ ہو سکے اور جدائی ہو جائے تو اللہ بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے یہ گواہی تمہارے ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔
فریق معاملہ چاہے امیر کا ہو یا غریب کا، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو، اور اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کی یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، اسی لیے عدل و انصاف سے ہی کام لیا جائے۔ آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی، اور بعد والی آیت میں ہوا کا رخ دیکھ کر دین بدلنے والوں کے لیے بخشش اور ہدایت سے محرومی کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 142 سے منافقین کی بری عادات کا ذکر فرمایا۔ ایک علامت یہ بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقون کی علامتوں میں سے ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمائی کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔ کسی نے حضرت حاتم اسم رضی اللہ عنہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں یہ تصور باندھ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں طرف اور جہنم بائیں طرف ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں، اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے ویسے تکبیر کہتا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں اور سیدھا قدم انگوٹھوں پر کھڑا کر دیتا ہوں، پھر اخلاص کے ساتھ باقی تمام نماز کے افعال ادا کرتا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، لہٰذا اگر کوئی اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ طریقہ اپنائے تو انشاءاللہ خضوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا، انہیں جاننے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوا۔ اب آخر میں ہم جانیں گے کہ اس پارے سے ہمیں کیا لیسن سیکھنے کو ملے ہیں۔ اللہ نے عورت کا نکاح کے لیے مہر رکھا ہے، کیونکہ عورت کا مقام ہے، اس کی عزت ہے، اسی لیے اسے مہر کے ذریعے عزت سے نوازا ہے۔ دوسرا، اس پارے سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانا دنیا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ آخرت کو پورا کرتے ہوئے کماتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب پائے گا، جبکہ اگر وہ ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرے گا یا کسی کا حق ظلمن کھائے گا تو وہ جہنم کے اندھیروں میں گر جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تیسرا، یہ معلوم ہوا کہ جیسے مرد جہاد کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں شوہر کی فرما برداری کر کے اجر و ثواب پا سکتی ہیں۔ چوتھا، یہ معلوم ہوا کہ گھر کا خرچہ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جائز کاموں پر شوہر کی فرما برداری کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر بیوی نافرمان ہو تو اسے پیار سے سمجھائے گا، ایسا نہیں کہ مارنا شروع کر دے، بلکہ جب کوئی حل نہ ہو تو اسے بڑوں کو شامل کرے گا، کہ بڑوں کو شامل کرنے کے بعد جو واقعی سمجھدار ہو، تاکہ ان دونوں میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ پانچواں، اس پارے سے یہ معلوم ہوا کہ دین نے ہم پر آسانی ہی آسانی رکھی ہے، کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے، بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو چند شرائط کے ساتھ روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چھٹا، یہ معلوم ہوا کہ صرف عورت کا پردہ کر لینا یا مرد کا داڑھی رکھ لینا یہی دین نہیں ہے، بلکہ دین میں مزید احکامات بھی ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو قابل عمل باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے اور قابل نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔